اپنی زندگی میں طوطا مت بنے۔ ایک طوطا بہت زیادہ بات کرتا ہے لیکن زیادہ اونچا نہیں اڑ سکتا، لیکن ایک باز خاموش رہتا ہے اور اس کے پاس ول پاور ہوتی ہے کہ وہ آسمان کو چھوئے۔ یہاں میں آپ کو 7 ایسی چیزیں بتاؤں گی جو ہم ایک باز سے سیکھ سکتے ہیں اور ایگل مینٹیلٹی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، باز ہمیشہ بلندیوں میں اکیلا اڑتا ہے۔ باز کبھی بھی چڑیوں، کووں اور چھوٹے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ چھوٹے اور تنگ ذہن کے لوگوں سے دور رہیں، وہ لوگ جو آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ باز ہمیشہ باز کے ساتھ ہی اڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایسے ہی رہیں، یعنی اپنی جیسی سوچ کے لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، وہ اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک ہوں۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں وقت گزاریں۔ نمبر 2، باز کا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے اور اس میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ اس پر فوکسڈ ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی اس سے دور ہو۔ اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ ایک باز اپنے شکار سے کبھی بھی دھیان نہیں ہٹائے گا جب تک وہ اس کو پکڑ نہیں لیتا۔ ویژن ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ فوکس رہیں اپنی زندگی میں۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی رکاوٹیں اور چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی ہار مت مانیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ نمبر 3، باز ہمیشہ نڈر ہوتا ہے۔ ایک باز کبھی بھی اپنے شکار کے سامنے ہار نہیں مانتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور اس سے بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ ہمیشہ لڑتا ہے اپنے شکار سے جیتنے کے لیے اور وہ دوبارہ سے اپنا مقام پا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مسائل کتنے بڑے ہیں، بس کبھی بھی ہار نہ مانیں بلکہ اس کا سامنا کریں۔ کامیاب لوگ نڈر ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، وہ سامنا کرتے ہیں ہر مسائل کا۔ نمبر 4، باز مضبوط ہوتا ہے۔ باز طوفانوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بادل آپس میں ملتے ہیں تو باز پرجوش ہو جاتا ہے۔ ایک باز طوفان کی ہوا کو استعمال کر کے اور زیادہ اونچی اڑان بھرتا ہے۔ ایک دفعہ جب وہ طوفانی ہوا کو پا لے تو باز اس طوفانی ہوا کی شدت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بادلوں سے اوپر اٹھاتا ہے۔ باز اس کو ایک موقع سمجھتا ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ یہ اس کے پروں کو سہارا دیتی ہے۔ باقی تمام پرندے اپنے آپ کو درختوں کی شاخوں، ٹہنیوں اور پتوں میں چھپا لیتے ہیں، لیکن کچھ حاصل کرنے والے چیلنجز سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ اپنے ہر ڈر کا سامنا کرتے ہیں اور اس کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر وہ ڈر ہی نہیں رہتا ان کے لیے۔ ڈر کو وہ اپنے ہی فائدے میں استعمال میں لانا سیکھتے ہیں۔ نمبر 5، باز کبھی بھی مردار نہیں کھاتے۔ وہ کبھی بھی مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتے۔ وہ صرف وہی گوشت کھاتے ہیں جو انہوں نے خود شکار کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں پر کبھی ریلائے نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی ماضی کی کامیابیوں کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کچھ نیا تلاش کرتے ہیں اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ بھی اپنے ماضی کی کسی کامیابی کا سہارا لے کر مت جئیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا سوچیں اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کریں اور نئی سے نئی کامیابی حاصل کریں۔ ماضی کی کامیابی آپ کی ماضی کی ہے، آپ پہچانے اسی سے جاؤ گے جو آپ کے حال ہے، جو آپ کے پاس ابھی ہے۔ اپنا ماضی چھوڑ دیں جو کہ صرف ماضی سے ہی جڑا ہے۔ نمبر 6، باز ہمیشہ تیار رہتا ہے اور آنے والے حالات کی تیاری پہلے سے کرتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے پروں کو جھاڑ دیتا ہے اور نرم گھاس بھی گھونسلے سے نکال دیتا ہے تاکہ اس کے چھوٹے بچے آرام کے عادی نہ ہوں۔ وہ ان کو تیار کرتا ہے اڑنے کے لیے، وقت سے پہلے مضبوط ہونے کے لیے۔
اس لیے اس کے بچے وہ اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ خاردار جھاڑیاں برداشت نہیں کر پاتے اور یوں وقت سے پہلے ہی وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ دیجئے کیونکہ وہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ نمبر 7، باز جوش اور ولولے کا حامل ہوتا ہے۔ جب ایک باز بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے پر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو زیادہ تیز اور اونچا نہیں اڑا سکتے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز اس کو کمزور کر دیتی ہے اور جلد ہی وہ اس چیز سے مر جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام بہت دور پہاڑوں اور چٹانوں میں گزارتا ہے اور پھر وہاں وہ اپنے کمزور پروں کو جھاڑ دیتا ہے، اپنے جسم سے الگ کر دیتا ہے اور اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے اور اپنے پنجوں کو پتھر کے اوپر مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بالکل اپنے آپ کو صاف کر دیتا ہے ہر اس چیز سے جو اس کی کمزوری بن چکی ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ اس کی زندگی کا بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے اور پھر وہ اسی جگہ رہتا ہے، یعنی چٹانوں میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر یہاں تک کہ اس کے نئے پر نکل آتے ہیں، نئی چونچ نکل آتی ہے اور نئے پنجے نکل آتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ایک آخری اڑان بھرتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں بھری ہوتی، یعنی کہ پہلے سے کہیں زیادہ اونچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمیں بھی ہر چیز کو ختم کر کے ایک نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں اپنی پرانی عادتوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ عمل کیوں نہ ہو۔ ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں صرف بوجھ بن کے رہ جائیں، جن کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے، تو ان کو جانے دیں۔